فرشتوں کی صف میں جا پہنچا تھا، لیکن جب اس نے یہ نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز سے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ قال انا خیر من، اس سے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور تکبر کا اظہار کیا اس نے کہ مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے میں اعلیٰ ہوں، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے یہ ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ لاجکس اس نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہی فتنہ ہے اس دور میں بھی کہ اللہ کے واضح احکامات کے مقابلے میں عقل کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا یا عقل کی بنیاد پر اللہ کی وحی کو پرکھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ اللہ نے اس پر اپنی لعنت کا اعلان فرمایا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اب یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے انسان کو پیدا بھی امتحان کے لیے کیا، تو اس ابلیس کو آزادی دے دی گئی کہ وہ ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے انسانوں کو۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وہ بولا اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، مراد ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیے یہ ہے شیطنت، جرم خود کیا ہے، تکبر خود کیا ہے، اور الزام دے رہے اللہ کو، اللہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ضرور ان تک آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ نوٹ فرمائی کہ شیطان ورغلا سکتا ہے انسان، سورۃ الناس میں الفاظ ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے سینے میں، لیکن نوٹ فرمائی کہ اس کو یہ تمام تر اجازت اللہ ہی نے دی ہے، تو بندے کے لیے عافیت اس میں ہے کہ وہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں شیطان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی صلاحیت ہی نہیں، تو جب تم رحمان کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل اور خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ ان الفاظ کا حوالہ آگے کئی صورتوں میں قرآن حکیم میں دیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو اللہ شیطان کو بھی اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے بے انصاف لوگوں میں سے۔ یہ ایک آزمائش کا مرحلہ تھا، ایک ڈیمونسٹریشن کرانا مقصود تھی، تو کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرما دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، باقی جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے، یعنی چپکے سے کوئی بات دل میں ڈالنے کی کوشش کرنا، ورغلانے کے لیے یہ کوشش کی شیطان نے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان کے لیے ظاہر کر دے۔ یہ ہے شیطان کا
اولین حملہ انسان کی شرم و حیا پر۔ اس واقعے میں اصل میں انسانیت کو یہ ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھانا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا اور اس کا سب سے پہلا حملہ تمہاری شرم و حیا پر ہوگا۔ یہ اصل میں مظاہرہ کرایا جا رہا ہے ہمارے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ اپنے بات میں تاکید پیدا کر رہا ہے شیطان، طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ شیطان ایک دو دفعہ نہیں، بار بار انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھا گیا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ مزید معلوم ہوا کہ وہ اپنی بات میں وزن در وزن پیدا کرنے کے لیے بار بار انسان کو ورغلاتا ہے گناہ کے لیے۔ انسان بہت آسانی سے نہیں آتا، بار بار شیطان محنت کرتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس ان کو مائل کر لیا دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ یہ ہے انسان کی فطرت میں شرم و حیا موجود ہے، ان بلٹ ہے۔ جیسے ہی اظہار ہو گیا کہ یہ شرمگاہیں ہم پر کھل گئی ہیں، فوراً جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے جنت کے پتوں کے ذریعے سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا التفات ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کلمات سکھا دیے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا دونوں کو۔ قالا، ان دونوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوٹ فرمائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ یہ کلمات خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو سکھائے تھے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، شیطان انسان کا دشمن اور انسانوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں زندگی عطا کی جائے گی۔ یہ ہے واقعہ آدم علیہ السلام کا، کچھ تفصیل دیگر مکی صورتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گی۔ اس واقعے کا حاصل کچھ اس طرح ہے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف شیطان کا طرز عمل ہے۔ ان باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بڑی رہنمائی ہے جو ہمیں اپنے معاملات زندگی میں حاصل ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام عاجز تھے، اللہ کی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا بنانا چاہا تھا، اللہ نے ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے خود بڑا بننے کی کوشش کی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام خطا ان سے کرائی گئی، اس لیے کہ نسل انسانی کو بتانا مقصود تھا کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا جائے گا زمین پر، اور شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان نے خطا خود کی جانتے بوجھتے تکبر کرتے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ بلندی کے حصول کے لیے تھی، خطا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے بلندی عطا فرما دی، معاف فرما دیا۔ شیطان کی جو خطا تھی وہ پستی کی طرف تھی، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور اس پر لعنت اللہ تعالیٰ کی فرما دی گئی۔ آدم علیہ السلام کو جیسے علم ہوا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، فوراً ندامت کا اظہار کیا، جھک گئے اللہ کے سامنے۔ شیطان ہٹ دھرمی پر آ گیا، تکبر پہ آ گیا، جانتے بوجھتے ڈھڑائی کا اس نے مظاہرہ کیا۔
آدم علیہ السلام